محترم احباب، شعوری طور پر آپ حضرات اپنی توجہ، اپنی سماعتوں کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ فرما کر تین کام کر لیں۔ ایک تو اپنا موبائل فون تھوڑی دیر کے لیے بند فرما لیں، دوسرا درود پاک پڑھ لیں، اور تیسرا جس کو درود و سلام کی توفیق ہو رہی ہے اس کے سامنے اگر جگہ خالی ہے تو وہ اس کو پر کر لے۔ درود شریف جو پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے جگہ خالی ہے وہ اس کو پر کر لے، مجمع آخر تک آتا رہے گا، پھر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ وقت مختصر ہے اور بھی علماء کرام، صلحاء اعظام اور معزز نعت خوان حضرات بھی تشریف لائیں گے، علماء جن کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی، اس لیے ابھی سے ہی آپ تیاری کے اندر رہیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا وصلی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال عليه السلام من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا، وقال عليه السلام إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم معزز علماء کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ کو آباد کرنے کے لیے اپنے حصے کی جگہ وقف کرنے والے محترم حاجی ممتاز صاحب اور حضرت قاری اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہونہار شاگرد، طالب علم باصلاحیت، اللہ رب العزت کا یہ انتہائی باادب دربار ہے، اور جتنا بڑا دربار ہو اس کا ادب بھی اتنا ہی ہوتا ہے، جتنی بڑی بات ہو اس کا ادب بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت سے اور حق طریقے کے ساتھ کہی جائے تو وہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ بات بھی حق ہو، بات بھی حق ہو، اور کہنے اور سننے والے کی نیت بھی حق ہو، اور طریقہ بھی حق ہو۔ یہ تین شرائط ہے بیان کرنے کی اور بیان سننے کی۔ حق بات ہو، حق نیت ہو، اور طریقہ بھی حق ہو تو وہ بات اپنا اثر رکھتی ہے۔
یہ بارگاہ جس کے اندر آپ تشریف فرما ہیں یہ اللہ رب العزت کا معزز مقدس اور مطہر گھرانہ ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے کا نام سالم ہے، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ ایک دفعہ عبادت کے لیے بیت اللہ شریف میں آئے، طواف مکمل کر کے غلاف کعبہ کے قریب حتیم میں تشریف فرما تھے اور اللہ رب العزت سے دعائیں مناجات کر رہے تھے کہ اس زمانے کا گورنر آیا اور حضرت کی ایک سائیڈ پر بیٹھ گیا کہ جب حضرت مناجات سے فارغ ہوں گے تو میں سلام دعا کروں گا۔ یہ تابعی تھے حضرت سالم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر ہے، ان کے یہ بیٹے تھے سالم۔ اب گھر کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا، بیت اللہ شریف، اس کا ایک اپنا روب، دبدبہ اور جلال ہے۔ مناجات میں مصروف ہیں، وقت کا گورنر ایک سائیڈ پر خاموشی سے باادب بیٹھ گیا۔ جب حضرت اپنی مناجات اور دعاؤں سے فارغ ہوئے تو وہ قریب آ کر کہنے لگا، حضرت میں وقت کا گورنر ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کوئی خدمت ہو، بات توجہ سے سنیے گا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ حضرت نے فرمایا، بات سونے کے پانی سے لکھنے والی، دل کی تختی پر لکھے۔ حضرت نے جواب دیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے غیر سے امید رکھنا میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ گھر بھی اللہ کا ہو، بیت اللہ پاک ہو، اور میں تجھ سے مانگوں۔ وہ شرمندہ ہوا اور انتظار میں رہا کہ جب یہ بیت اللہ شریف سے نکلیں گے پھر ملوں گا۔ چنانچہ یہ بیت اللہ شریف سے باہر نکلے حضرت سالم تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب مجمع سلام لینے لگ گیا، لوگوں کی محبت ہوتی، علماء صلحاء آتے سلام لیتے برکت کے لیے۔ یہ پھر مجمع کو چیرتا ہوا آیا، آ کر سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، حضرت وہ بیت اللہ شریف تھا، آپ وہاں تشریف فرما تھے اور میری کوتاہی کہ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ مجھ سے کچھ مانگے، اب آپ بیت اللہ پاک کی حد سے باہر ہیں، میں وقت کا گورنر ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ تو حضرت سالم رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ میرے دو سوالوں کا جواب۔ جی کیا سوال ہے؟ فرمانے لگے دو ہی چیزیں ہیں، ایک دین ہے ایک دنیا، ایک دین ہے ایک دنیا، تو مجھے دین دے سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، دین کے اندر تو ہم آپ کے گھرانے کے محتاج کہ آپ تابعی ہیں اور آپ کے ابا جان صحابی ہیں اور آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ دوم ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت ہے، دین تو آپ کے گھرانوں سے پھوٹے چشمے۔ ہاں میں گورنر ہوں وقت کا، میں دنیا دے سکتا ہوں۔ کیا دے سکتا ہوں؟ کوئی جائیداد نام لگوانی ہو میں یہی کھڑے کھڑے لکھ دوں گا آپ کے نام۔ اب جواب سنیے گا، حضرت سالم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اچھا تو دنیا دے سکتا ہے، تو دنیا کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے۔ جواب سنیے گا، حضرت فرمانے لگے، یاد رکھ
جس مالک نے یہ کمینی دنیا پیدا کی ہے، میں نے اس کمینی دنیا کا سوال کبھی بنانے والے سے نہیں کیا تجھ سے کیا کروں، کہ جس مالک نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، میں نے کبھی پیدا کرنے والے سے یہ دنیا نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگا۔ تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، جس گھر کے اندر، جس مجمع کے اندر آپ بیٹھے، اس کی نزاکت بہت ہے، اس کا ادب بہت زیادہ ہے، اس کے اندر تمام تر توجہات کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی طرف۔ صحابہ فرماتے ہیں، حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے منبر نبوی شریف پر اور واعظ و نصیحت اور وحی کے احکامات سناتے، ہم ایسے بیٹھے ہوتے تو ہماری توجہ اتنی ہوتی تھی اور ہم اس طرح آپس میں مل کر بیٹھا کرتے تھے کہ اگر ایک لمبی چادر، ایک لمبی کنات ہمارے اوپر ڈال دی جاتی تو درمیان میں ایسے خم نہیں آتا تھا کہ ادھر سے جھک جائے، ادھر سے اٹھ جائے، ادھر سے جھک جائے، اور میں بالکل پورے مجمع کے اوپر برابر آ سکتی تھی۔ اور اڑتے ہوئے پرندے ہمیں مردہ سمجھ کر ہمارے جسم پر بھی بیٹھ جاتے تو ہمیں بارگاہ رسالت کا وہ ادب ہوتا تھا کہ پرندے بھی یہی سمجھتے تھے کہ کسی جامد درخت کے اوپر بیٹھے۔ یہ ادب کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دوسری بات، تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لامحدود درود و سلام آقا نامدار، فخر دو عالم، سید دو عالم، فخر الکائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب حضرت محمد رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ، اونچی آواز سے کہو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی دعا اگر اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی ابتدا میں نبی پاک علیہ السلام پر صلاۃ و سلام اور اس کی انتہا میں صلاۃ و سلام نہ ہو تو وہ دعا کبھی قبولیت کا شرف نہیں پاتی۔ ہر قرض، ہر مرض کی دوا اللہ رب العزت نے ربیع الاول کی نسبت کے ساتھ درود و سلام کے اندر رکھی، اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پیغمبر پر درود و سلام بھیجو۔ توجہ رکھیے گا میری طرف، دائیں بائیں نہیں، آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ میں پیسے کھانے کا طالب بن کر نہیں آیا، مجھے فقط آپ کی توجہ اور اللہ کی رضا چاہیے۔ اس آیت میں کہ تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، لیکن اللہ خود نماز سے پاک۔ سنیے گا توجہ سے، اللہ رکوع سجدے سے پاک، اللہ رب العزت نے حج کا حکم دیا اور خود ارکان حج سے اللہ کی ذات اقدس پاک، اس کو طواف کی ضرورت نہیں، حجر اسود کے بوسے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا اور خود اللہ رب العزت بھوک اور پیاس سے، تھکن اور تھکاوٹ سے پاک ذات۔ یہ تمام تر جو عبادات ہیں جن کا تعلق اسلامی احکامات کے ساتھ ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ان عبادات سے اونچی آواز سے، ان عبادات سے پاک۔
لیکن ایک کام ایسا ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو دینے کے بعد کہا کہ تم بھی یہ کام کرو. کیوں کرو؟ کہ میں بھی یہ کرتا ہوں. وہ ہے درود و سلام. مجھے اور آپ کو حکم بعد میں دیا ہے اور اپنا تذکرہ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکت، اور اس کے فرشتے. آگے جا کر فرمایا کہ جب اللہ رب العزت درود و سلام بھیجتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ایمان والوں کا گزارا بھی درود و سلام کے بغیر نہیں. اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، عربی ہو یا عجمی، عالم ہو، فاضل ہو یا جاہل ہو، ہر مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ درود و سلام پڑھنا فرض کا درجہ رکھتا ہے. صلو علیہ، پڑھو. ہر مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ درود و سلام کا پڑھنا فرض کا درجہ رکھتا ہے. اور اگر کوئی محفل سجی ہو جیسے یہ سجی ہے اور اس کے اندر بار بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نام نامی اسم گرامی آئے بار بار، تو ایک دفعہ ہر ایک سننے پڑھنے والے کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا واجب ہے، اور بار بار پڑھنا عشق رسول کا تقاضا ہے. اور یاد رکھیں، میں اور آپ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں. اللہ رب العزت نے پردے ڈالے ہوئے. اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی پردے ڈالے. سب کہیں آمین. یہ جو درود و سلام ہے، اس کے دنیا میں بھی فائدے، آخرت میں بھی پڑھنے والے کے وارے نیارے. حدیث پاک سنیے گا توجہ سے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کے اعمال کا وزن ہوگا، تکڑی لگائے گا اللہ رب العزت. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کا ایک ترازو لگے گا. ایک سائیڈ پر نیکیاں اور ایک سائیڈ پر کیے ہوئے گناہ ہوں گے. ایک مسلمان آئے گا، اس کی نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور اس کے گناہ بھی تولے جائیں گے. اور جب اعمال کا وزن ہوگا تو اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہ بڑھ جائیں گے. کیا ہوگا؟ نیکیاں کم اور گناہ. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بیان یاد کریں اور بیوی بچوں کو بھی جا کر سنائیں، معاشرے میں اس کو عام کریں. جب اعمال کا وزن ہوگا اس امتی کا تو نیکیاں تھوڑی ہو جائیں گی اور گناہ، اب وہ یقین کرے گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اب تو میں جہنم میں جاؤں گا. وہ پریشان حال کھڑا ہوگا، وہاں میزان عمل جہاں ہو رہا ہوگا. اچانک ایک نورانی شخصیت ہستی تشریف لائیں گی اور ان کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، چھوٹا سا ٹکڑا، اور وہ تشریف لائیں گی اور آ کر اس کی نیکیوں والے پلڑے کے اندر وہ کاغذ پھینکیں گے اور خود ایک سائیڈ کو چل پڑیں گے. جیسے ہی وہ چھوٹا سا کاغذ اس گناہگار مسلمان کے نیکیوں والے پلڑے میں جائے گا تو اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے. اب اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. جب جنت کا فیصلہ ہوگا تو وہ عرض کرے گا پیچھے جا کر کہ آپ کون ہیں جنہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میں جہنم میں جا رہا تھا، دروازے کھلے ہوئے تھے اور میری نیکی کم تھی، گناہ زیادہ تھے. آپ کون ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیرا نبی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا پھر یہ کہے گا یہ جو پرچی آپ نے میری نیکیوں والے پلڑے میں ڈالی اور میری جنت کا فیصلہ ہوا، اس پرچی میں کیا لکھا ہے جس کا اتنا وزن ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے
ھذہ صلاتک التی کنت تصلی علی، یہ جو پرچی جس کی وجہ سے تیری جنت کا فیصلہ ہوا ہے، اس پرچی کے اندر تیرا وہ درود و سلام ہے جو تو نے میرے اوپر پڑھا تھا، اور اس درود و سلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو آپ سارے چاہتے ہیں کہ ہماری جنت کا فیصلہ ہو، تو درود و سلام پڑھا کرے۔ اور کتنا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، دیکھو کتنا پڑھنا ہے یہ بھی میں بتلاتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ میرے سمیت آپ جتنے تشریف فرما ہیں، آپ سارے چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جیسی گزر گئی اللہ معاف فرمائے، لیکن ہر ایک آپ میں سے چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے۔ جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا دامن رحمت مل جائے، ان کی شفاعت مل جائے۔ تو اس کا ایک طریقہ بتلاؤں، اجازت ہے بتلاؤں، سنو گے، عمل کرو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ امتی ہیں، کریں گے عمل انشاءاللہ۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا میرے امتیوں میں سے، یہ نہیں کہا نمازی حاجی، سارے کالے گورے عربی عجمی نمازی، وہ جیسے کیسے بھی تھے، فرمایا قیامت کے دن میرے امتیوں سے، میرے امتیوں کے اندر سے سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا، قیامت کے دن جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، وہ میرا وہ امتی ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ جتنا اس کے اعمال نامے میں درود و سلام کے نغمے زیادہ ہوں گے، اتنا وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قربت میں، صحبت میں آ جائے گا۔ اب کثرت سے کیا مراد ہے، توجہ رکھیے، کتنا پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے یہ بھی بتلا دیتا ہوں، چونکہ حدیث پاک میں الفاظ میں اکثرہم، کہ جو سب سے زیادہ پڑھے گا، کثرت سے پڑھے گا۔ مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث پاک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ کثرت سے مراد عرب والے 3 درجے لیتے، کتنے؟ 3 درجے، اور تینوں ہی بخشے جائیں گے۔ کثرت سے مراد کہ وہ امتی کم سے کم ایک دن میں 300 دفعہ پڑھے۔ کتنی دفعہ؟ کتنی دفعہ؟ 300 دفعہ۔ یہ سب سے ہلکا درجہ ہے، سب سے ہلکا درجہ۔ اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ کثرت سے مراد ہے کہ وہ امتی ایک دن کے اندر 1000 دفعہ درود شریف پڑھے۔ یہ درمیانہ درجہ ہے۔ اور اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان ایک دن کے اندر 3000 دفعہ درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ، نہیں کنجوسی نہیں کرنی، صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھی شامل کریں، درود شریف میں کنجوسی نہ کریں۔ میں اس پر بھی حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر اسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتلاؤ کنجوس کسے کہتے؟ کنجوس، سب نے اپنے اپنے فہم سے جواب دیا۔ میں بھی آپ سے سوال کروں تو آپ یہی کہیں گے جو گن گن کر رکھتا ہے، نیکی پر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنی ذات پر بھی نہیں کرتا، اولاد پر بھی نہیں کرتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کنجوس۔ لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری نظر انتخاب کے اندر میرا وہ امتی کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آیا، لیکن وہ اس کی زبان گنگ ہو گئی، اس کی زبان کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے کنجوس بننا ہے یا سخی بننا ہے؟ تو سخی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ درود شریف کم سے کم کتنا؟ 300۔ اور درمیانہ درجہ
اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ 3000، سب سے اعلیٰ ترین درجہ۔ اچھا، اس حدیث پاک میں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس امتی کو کنجوس کہا ہے، وہ کنجوس ہے جو میرے اوپر درود و سلام نہیں بھیجتا۔ اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من الجفاء ان اذکر عنده فلم یصلی علی۔ توجہ سے ترجمہ سنیے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا وہ امتی بے وفا ہے، میرا وہ امتی بے وفا ہے۔ جفا بے وفائی کو بھی کہتے ہیں اور ظلم کو بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ فرمایا میرا وہ امتی ظالم ہے، بے وفا ہے، جس کے سامنے میرا تذکرہ آیا اور اس کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ بخیل بھی کہا، کنجوس بھی کہا اور ظالم بھی کہا۔ ہم نے کنجوس نہیں بننا، کیا بننا ہے؟ سخی۔ اور ہم نے بے وفا نہیں بننا، کیا بننا ہے؟ وفا۔ اب سنیے گا وفا کہتے کسے؟ میں انتہائی اختصار سے بات کر رہا ہوں، میں صرف یہی کہہ لیں کہ آنے والے علماء کا نوکر اور خادم بن کر آیا ہوں۔ جیسے مہمانوں نے آنا ہو تو گھر والے ان کے آنے سے پہلے ایک صفائی کرتے، اہتمام کرتے۔ آپ مجھے یہی سمجھے کہ میں یہاں صفائی کرنے کے لیے آیا ہوں، اصل معزز علماء کرام اولیاء اعظام بعد کے اندر تشریف لائیں گے۔ اب وفادار کون ہے؟ میں انتہائی اختصار کر رہا ہوں اپنی بات کے اندر، اور میں نے آخر کے اندر آپ سے چندہ بھی مانگنا ہے۔ دو گے چندہ؟ پیسہ نہیں، پہلے بتلا دوں کہیں بھاگ نہ جو، پیسہ نہیں مانگوں گا، وعدہ رہا انشاءاللہ۔ ہاں آپ مسجد کی خدمت کریں، مدرسے کی کریں، وہ آپ کا اپنا نظریہ۔ اب وفادار کون ہے؟ اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وفا والا امتی کون ہے۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ مل کر ایسے جنت میں داخل ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس کے اندر ملی، درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ مل کر جنت میں داخل ہو۔ حدیث پاک سنیے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے حفاظ کرام میرے دائیں بائیں، ہمارے معزز علماء کرام صلح اعظام حفاظ اعظام بیٹھے ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے اور ان کی توجہات سے اور ان کے فیوز اور ان کے اساتذہ اور ان کے مشائخ کا جو ان کے اوپر ہمارے اوپر فیوز و برکات ہیں، توجہات ہیں اللہ کے اولیاء اعظام کی، انہی کی برکات سے یہ گفتگو ہو رہی۔ ہم اپنے اندر بالکل کھوکھلے نکمے ترین ان علماء کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں۔ میں آج ایک جنازے پر تھا، یاد رکھیں یہ جو معزز علماء کرام ہیں، کوئی بوچی کا بچہ، کوئی کمہار کا بچہ، کوئی آرائیں گجر جٹ کا بچہ، یہ میری اور آپ کی تفریقیں، اس مسلح کے اوپر یہ تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب، قیامت کے قریب، قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ لوگ علماء سے نفرت کریں گے، مولوی سے نفرت کریں گے، اللہ کے ولی سے نفرت کریں گے، قرآن کے حافظ سے نفرت کریں گے، داڑھی والے سے نفرت کریں گے، پگڑی والے کو گالیاں دیں گے۔ اور فرمایا جب یہ وقت آئے گا، جب قیامت کے قریب یہ وقت آئے گا تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا برسے گا، اور ان عذابوں میں سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ ان کے مال سے برکت اٹھا دے گا، ان کے مال سے برکت اٹھا دے گا۔ اور دوسرا عذاب اس امت کو یہ ملے گا جو علماء صلحاء اولیاء کی ناقدری کریں گے، ان کے مذاق اڑائیں گے۔ دوسرا عذاب ان کے اوپر یہ آئے گا اللہ رب العزت ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا جو قرآن کے حفاظ علماء کرام ائمہ مساجد
ساجد اللہ کے اولیاء سے نفرت کرے گا، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے تیسرا عذاب یہ آئے گا، وہ بے ایمان مرے گا۔ 3 عذاب، رزق کی برکت ختم، ظالم حکمران مسلط، اور تیسرا عذاب وہ بے ایمان ہو کر ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اس لیے ان علماء کی قدر کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ باوفا امتی کون ہے؟ حدیث پاک سنیے گا، اسی حدیث کی تشریح کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سب کہ صلی اللہ، اونچی آواز سے کہو بھی، سارے کہو صلی اللہ۔ آپ جتنا پڑھو گے، اور یہ بھی عقیدہ سن لو، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور متفقہ عقیدہ، آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، ہمارے پیارے ہو، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا روضہ پاک ایک ہے، ہمارا بیت اللہ شریف ایک ہے، ہمارا دین اسلام ایک ہے۔ ہم سب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر مانتے، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا قرآن و سنت سے ثابت عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امتی دنیا جہان کے کسی بھی کونے کے اندر ہو، پہاڑوں کے اوپر، غاروں کے اندر، سمندروں میں، فضاؤں میں سفر کر رہا ہو، وہ وہاں بیٹھ کر، یہاں 46 چک میں، 38 چک میں، یہاں بیٹھ کر، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، دکھ میں، سکھ میں، کسی بھی حالت کے اندر میرے اوپر درود و سلام بھیجے۔ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے 24 گھنٹے پوری دنیا کی سیر کر رہے ہوتے، اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جہاں کوئی میرا امتی درود و سلام پڑھے، تم نے فوراً اس کو بڑے خوبصورت انداز میں لے کر میرے روضہ پاک پر اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر پیش کرنے۔ اور فرمایا جب میرا کوئی بھی امتی میری قبر اطہر کے اوپر آ کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، میں خود اس کے صلاۃ و سلام کو سنتا بھی اور جواب بھی دیتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے تمام تر انبیاء اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ باد سلامت ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قبر کی مٹی کو حکم دے دیا کہ میرے کسی پیغمبر کے جسم کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس لیے آپ جتنا درود و سلام پڑھو گے، اتنا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قریب تر ہوتے جاؤ گے۔ میرے حضرت تھے جن سے میں بیعت تھا، حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ انہی کے فیض اور توجہات سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مدینہ پاک میں جانا ہوتا تو اپنے شاگردوں کو کہتے کہ چھوٹا بڑے کے پاس جائے تو اسے چاہے کوئی تحفہ لے کر جائے، شاگرد استاد کے پاس جائے چاہے ایک تسبیح لے جائے 5 روپے کی، 3 روپے کی مسواک لے جائے، 10 روپے کی خوشبو لے جائے، تو اپنے استاد کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ہدیہ دیا کرو۔ تو حضرت منبر پر رو پڑتے تھے کہ بھائی کل میرا مدینہ پاک کا سفر ہے، میں اللہ کے پیغمبر کے لیے کیا لے کر جاؤں، کیا لے کر جاؤں؟ پھر حضرت فرماتے کہ بھائی سارا مجمع درود و سلام پڑھ کر مجھے جمع کرواؤ۔ حضرت کے بیٹے فرما رہے تھے کہ حضرت تشریف لے کر گئے مدینہ پاک، تو ایک پرچی کے اوپر درود و سلام پڑھا ہوا لکھا ہوا تھا، وہ 21 ارب درود و سلام لے کر نبی پاک علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کر دیا، اور رو کر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں گناہگار ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، یہ آپ کے امتیوں نے درود و سلام کے نغمے ترانے پڑے ہوئے، ان کو قبول فرما لیجئے۔ اور فرمایا جب تمہارا درود و سلام میرے پاس پیش کیا جاتا ہے میں جواب بھی دیتا ہوں، اور جب فرشتے کہتے بشیر کے بیٹے نذیر نے پڑھا ہے، وہ نام لیتے فرشتے، بشیر کے بیٹے نذیر نے پڑھا ہے، تو فرمایا جب فرشتے میرے پاس تمہارا اور تمہارے باپ کا نام لے کر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو میں جواب دینے کے بعد اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر اللہ سے اس امتی کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتا ہوں۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے نا کہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ اب با وفا امتی بننا ہے یا بے وفا؟
جو باوفا بننا چاہ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے. سارے باوفا بننا چاہ رہے ہیں نا؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری سنتوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو 4 کرامتیں دے گا. اللہ اس کو کیا دے گا؟ 4 کرامتیں دے گا. وہ صرف مولوی کے لیے خاص نہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے، لیکن طریقہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس والا. یہ ربیع الاول کا محترم مقدس مطہر مہینہ، اس میں آقا نامدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت با سعادت ہوئی، اس کے مقاصد ہیں. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کروانی ہے. جو بے وفائی کر رہے ہیں اپنے پیغمبر سے، ان کی اللہ کے پیغمبر سے، ہم اللہ سے صلح کرنے کے لیے آئے نا. ہم بکھرے ٹوٹے ہوئے تھے، ہم یہاں بے وفائی سیکھنے آئے یا وفا سیکھنے آئے؟ میں اس کے اوپر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، توجہ سے سنیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بات سنیے. اللہ کا ایک بندہ تھا نا، درویش ہوتے درویش. وہ ایک دفعہ شہر میں بیٹھا تھا، شہر کے کنارے بازار میں. بادشاہ کی سواری گزری. بادشاہ کہنے لگا درویشوں کا بازاروں میں کیا کام، کیا کر رہے ہو؟ اب اس درویش کی بات سنیے. اس نے انگلی کی بازار والوں کی طرف، کہنے لگا ان کی اس سے صلح کروا رہا ہوں، ان کی اس سے. پھر سنو، بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. تو بادشاہ کہنے لگا دیر کس چیز کی ہے، دیر کس چیز کی ہے؟ تو وہ درویش رو کر کہنے لگا یہ نہیں مانتے، وہ مان رہا ہے. یہ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان، بس اگر میں نماز کے لیے گیا دکان بند کی تو گاہک کسی اور دکان پر چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا. جو رزق دینے والا ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے مسجد میں دکان بند کر کے نہیں آتے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑی نعمتیں دی، اور نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت بیت اللہ شریف کا طواف. فرمایا روزانہ بیت اللہ شریف کے اوپر 120 رحمتیں اترتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. کتنی؟ 120 رحمتیں. فرمایا طواف کرنا اتنی عظیم عبادت ہے کہ 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، باقی 60 تقسیم ہو جاتی ہیں اوروں کے اندر. اتنی بڑی سعادت کے بعد نماز کا اتنا مقام ہے کہ جس وقت 120 رحمتیں بھی اتر رہی ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی لگ رہی، کالا گورا عربی عجمی دیوانہ وار بیت اللہ شریف کے ارد گرد طواف بھی کر رہے، لیکن جب اذان کا وقت آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے میرے گھر کا طواف چھوڑ، سدیس اور شریم کے پیچھے کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ باندھ. جب اللہ رب العزت، توجہ سے سنیے گا، نماز کے لیے اپنے گھر کا طواف بند کر سکتا ہے تو میں اور آپ اپنی گاڑی بند کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. جب اللہ رب العزت نماز کو اہمیت دینے کے لیے اپنے گھر کا طواف بند کروا رہا ہے، میں اور آپ اپنا ذمہ دارہ حل کرا بند کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے ہیں نا، پڑھنی چاہیے. تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنتوں کی حفاظت کی اللہ اس کو 4 انعام دے گا. کتنے؟ میں 4 انعامات کا تذکرہ کر کے علماء سے اجازت چاہوں گا. بھائی بیان ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے نا؟ 5 منٹ پہلے. کتنی کرامتیں اللہ دے گا؟ اور 4. اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، جو میری سنتوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو 4 کرامتیں دے گا، 4 نعمتیں دے گا. ایک نعمت، پہلی نعمت سنو، المحبت فی قلوب البررہ. حدیث پاک ہے فرمایا جو میری سنت پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تو نیک لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سنت پر عمل کرنا چاہیے. نیک لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنیے گا، ایک صحابی رسول ہیں ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دن رات سفر حضر کے خادم تھے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ علیہ السلام نے تہجد پڑھنی تھی تو انہوں نے لوٹا پیش کیا، مسواک پیش کی، جائے نماز بچھا دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب تہجد کے مصلی پر آئے تو آپ اس خادم کی خدمت سے خوش ہو کر فرمانے لگے کہ ربیہ آج مانگ، جو مانگنا ہے میں تیرے لیے اللہ سے مانگتا ہوں تہجد کے مصلی پر۔ تو حضرت ربیہ نے کیا کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے دنیا میں آپ کا خادم ہوں، جنت میں بھی آپ کا خادم بننا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تیری دعا تو میں اللہ سے مانگ دوں گا کہ تیری جنت میری جنت کے قریب ہوگی، لیکن فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تجھے تھوڑے سجدے لمبے کرنے پڑیں گے، جتنے تیرے اعمال نامے میں سجدے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن اتنا ہی تو میرے قریب آ جائے۔ تو یہ پہلی کرامت ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے کی محبت اللہ رب العزت نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور فرمایا والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور سنت پر عمل کرنے والے کا رعب اللہ رب العزت ظالموں فاسقوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جو مسلمان سنت پر عمل کرتا ہے اس کا ایک رعب ہوتا ہے، ذاتی رعب اللہ رب العزت اس کو عنایت فرماتے، ظالم فاسق اس کا نام سن کر ہی ڈر جاتے۔ اور تیسرا فرمایا جو مسلمان سنت پر عمل کرتا ہے اس کو تیسرا انعام یہ ملتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے۔ اور چوتھا انعام فرمایا والثقۃ فی الدین، فرمایا جو میری سنت پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو دین میں مضبوطی عطا فرمائے گا، دین میں استقامت عطا فرمائے گا۔ یہ کتنے انعام ہو گئے؟ 4 انعام کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا اس کا پہلا انعام کہ اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا، اور دوسرا انعام کہ جو سنت پر عمل کرے گا اس کا رعب فاسق فاجر لوگوں کے دلوں کے اوپر جما دے گا اللہ رب العزت۔ وقت کم ہے وگرنہ میں صحابہ کے واقعات سناتا۔ اور تیسرا انعام کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما دیتا۔ اور چوتھا انعام کہ اللہ جل شانہ اس کو دین کے اندر پختگی اور استقامت نصیب فرماتے۔ تو آپ سارا مجمع چاہتے ہو کہ یہ 4 انعام اللہ کی طرف سے ہمیں ملے؟ سارے چاہتے ہیں کہ نیک لوگ ہمارے لیے دعا بھی کریں اور ظالم فاسق لوگوں کے اوپر ہمارا رعب بھی پڑے اور ہمارے رزق میں برکت بھی آئے اور دین کے اندر پختگی بھی آئے، سارے چاہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں وقت انتہائی مختصر تھا، حضرات علماء کرام تشریف فرمائے، مزید وقت لینا بالکل نامناسب ہے، لیکن میں آپ حضرات سے ایک چندہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا چندہ یہ ہے کہ کون سے میرے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کہیں کہ ہم آج کے بعد کم سے کم 300 اور اس کے بعد 1000، اس کے بعد اعلیٰ ترین درجہ 3000 دفعہ درود شریف، 300 والے ہاتھ کھڑا کر صلی اللہ علیہ ایک نعرہ لگا دے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تین سو والے ہیں، 1000 والے بھی ہاتھ کھڑا کریں کہ انشاءاللہ ہم 1000 دفعہ پڑھا کریں گے صلی اللہ علیہ۔ کچھ 3000 والے بھی ہو جائیں انشاءاللہ، 300 سے شروع ہوں گے 1000، اور اس وقت تک آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ 3000 دفعہ نہیں پڑھ لو۔ اور اگلی بات اور آخری بات، میرے بھائیوں آپ نے ہمیں بلایا، یہ معزز علماء کرام ہمارے سر کے تاج یہاں تشریف فرمائیں، آپ نے ہمیں عزت دی، خود نیچے بیٹھے ہمیں اوپر بٹھایا۔ میں ایک مغل کا بچہ ہوں، میرا باپ مزدور تھا، مجھے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی، لیکن اگر اس کرسی پر بٹھایا ہے تو ہمیں قرآن نے بٹھایا، نبی کے فرمان نے بٹھایا، ہم خود نکمے۔ میرا آپ سے ایک سوال اور آخری سوال ہے، علماء سے 1 منٹ ادھار مانگ رہا ہوں۔ میں آپ کے پاس آیا، آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا،
میرا آپ سے اس مسجد میں سوال ہے، آپ باوضو اللہ کے گھر میں بیٹھے، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، مجھے خوش نہ کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ میں یہاں آیا، میرے سر پر پگڑی، کس کی سنت ہے؟ میرے چہرے کے اوپر داڑھی، کس کی سنت ہے؟ کس کی؟ یاد رکھو، میں یہاں آتا، نعوذ باللہ گردن کٹے داڑھی نہ کٹے، اگر یہ میری داڑھی ساری نہ ہوتی، بالکل ختم ہوتی، آپ میرا بیان سنتے؟ بیان مجھے راضی نہ کرے، سچی بات کیوں نہیں سننا تھا کہ مولوی صاحب کا کہنا اور ہے، عمل نہیں ہے، قول فعل میں تضاد ہے، تو آیا یہ صرف مولویوں کے لیے حکم ہے؟ صرف مولویوں کے لیے؟ یاد رکھو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرماتے، دو کافر آئے، مسلمان نہیں، دو کافر آئے مذاکرات کے لیے، ان کی داڑھی بالکل منڈی ہوئی تھی، ختم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں کس نے حکم دیا داڑھی کٹوانے کا؟ کہنے لگے ہمارے بادشاہ کیسر و کسرا کو وہ رب کہتے، ہمارے کسرا رب نے کہا کہ داڑھی کٹواؤ۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا۔ تو داڑھی رکھنے کا حکم کس کا ہے؟ توجہ کیجئے گا علماء کرام، داڑھی رکھنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا حکم ہے؟ اور سنت کس کی ہے؟ سنت کس کی ہے؟ سنت کس کی ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو قیامت کے دن جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جاؤ گے تو کس طرح پہچانے جاؤ گے؟ داڑھی کٹوا کر یا داڑھی رکھ کر؟ وہ دور سے پہچان لے کہ میرا امتی آ رہا ہے، میرا عاشق آ رہا ہے، اس کو میرے جیسا چہرہ پسند تھا، میرے جیسا لباس پسند تھا، میرے جیسی پگڑی پسند تھی۔ تو عوام کو بھی چاہیے داڑھی رکھے۔ میں آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ میرے پاس اس ڈبیا کے اندر آپ کو ایک ہرے رنگ کا کپڑا نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ہرے رنگ کا کپڑا، اور اس کے پیچھے ایک سفید رنگ کا کپڑا ہے، اور اس کے نیچے کالا ہے۔ وہ نیچے بیت اللہ شریف کا غلاف ہے جو سفید رنگ کا ہے، پہلے کالا ہوتا ہے، اس کے اندر والی سائیڈ میں جو اصل بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹکراتا ہے وہ سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے، اندر والا کور وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اور یہ جو ہرے رنگ کا کپڑا ہے، یہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جب صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے مرد حضرات مواجہ شریف کی طرف سے جائیں، سوراخ مبارک سے دیکھیں تو اندر قبر اطہر کے قریب غلاف لٹک رہا ہے، یہ اس کا کپڑا ہے۔ لیکن میں اس مجمع اور جلسے کی قبولیت کے لیے اور حضرت قاری اقبال صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے اصال ثواب کے لیے اور بھائی ممتاز صاحب اور ان کے اہل و عیال کے علم عمل میں اور علماء کرام جو یہاں امامت فرماتے ہیں ان کی توجہات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف 5 نوجوان ایسے آ جائیں، میں ان کے چہروں پر پھیروں گا اور وہ یہ وعدہ کرے کہ ہم آج کے بعد ویسی داڑھی رکھیں گے جیسے اللہ کے پیغمبر کو پسند۔ صرف 5 نوجوان، میں زیادہ نہیں کہہ رہا، زیادہ آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آ جائیں بھی آ جائیں، میں کوئی آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہا، کوئی ٹورنامنٹ کے لیے آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہا، محروم ہو جاؤ گے، یہ چیزیں بار بار نہیں ملتی، آ جائیں، ہماری بھی زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اب آپ کے عشق رسالت کا پتہ چلے گا، اب آپ وہ جو 4 کرامات ہیں آپ نے تو ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہیں، اللہ برکت دے، میں بعد میں پھیر دیتا ہوں۔ تو جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی یا ایک مٹھی داڑھی سے چھوٹی ہے، مذاق وہ بھی مذاق میں آتی، اصل یہ ایک مٹھی داڑھی ہے، یہاں سے اس سے نیچے تک ہو لیکن اس سے کم نہ ہو، ایک مٹھی داڑھی رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب کا درجہ رکھتا ہے اور اللہ کا حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت۔ آ جاؤ بھی جوانوں، جلدی آ جاؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے آؤ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کی برکات لوٹنے کے لیے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جلدی حج، سارے ان کو کہیں بھی مبارک ہو، یہ مبارک آدمی ہے جس نے ابتدا کی، اللہ رب العزت اس کو اپنے نبی کے در کا غلام بنا لے، مدینہ پاک کی نوکری، وہاں کی زندگی موت نصیب فرمائے۔ اور بھی آ جاؤ بھی، اور بھی جلدی، اب آپ کی طرف سے کمی ہے، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں، جلدی تشریف آ جائیں ماشاءاللہ، عاشق رسول بیٹھے ہوئے مجمع کے
اندر. شرماؤ نا, یہ ساری شرمیں ختم ہو جائیں گی جب قیامت کے دن اللہ کے حبیب اپنے دامن رحمت کے اندر لپٹا لیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جائیں, تشریف لیں. سارے علماء ان کے لیے مبارکباد دیں. میرے دوست ہیں اس وقت بھی مسجد نبوی شریف میں, راستے میں انشاءاللہ ان کو فون کر کے کہوں گا جنہوں نے داڑھی رکھی ہے ابھی تازہ ان کا صلاۃ و سلام پیش کر دیں. جو آپ میں سے چاہتا ہے آج رات ہی صلاۃ و سلام پیش ہو جائے, آپ کا نام لے کر مجھے پرچی پر لکھوا دینا. اب بھی وہاں مسجد نبوی شریف, میں ابھی ان کو فون کر دوں گا راستے میں. ماشاءاللہ میں ان کو بھی مبارکباد دیں. یہ عاشق رسول اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے صلح کر کے گئے. یہ سارے جلسے کا مقصد ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.